السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ باورچین آنٹی کے چھوٹے داماد دوسری شادی کے لیے ہیں بےتاب۔ منیا نے جیسے ہی دوسری شادی کا نام سنا تو ہو گئی ناراض۔ منیا اپنی عادت سے مجبور باز نہ آئی، اپنی عادت سے کر دیا ایک بار پھر میاں جی کو بدنام۔ تو پہلے بھی ایک بار اپنا پرسنل جو ایک شارٹ تھا وہ ویڈیو میں لگا کے خوب بدنامی کمائی تھی، اور آج ایک بار پھر سے اپنی ایک ہسبینڈ کے ساتھ پرائیویٹ جو گفتگو ہے اس کو کر دیا ہے لیک۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پرائیویٹ گفتگو کو لیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ بھئی لوگوں کو کیا گمراہ، لوگوں کو اپنی ویڈیو پہ لانے کے لیے کہ لوگ آئیں ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کے لیے ہوں بےتاب بے چین، اور آ کے دیکھیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ ویڈیو پہ ویوز لانے کے لیے، آڈینس کو کھینچنے کے لیے اپنی طرف یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو اس پہ کرتے ہیں بات۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ سب سے پہلے تو میں اس منیا کو یہ کہوں گی کہ تمہارے شوہر نے تم سے پوچھا کہ دوسری شادی کی اجازت کیسے مانگی جاتی ہے، تو تم نے اپنی اماں سے نہیں پوچھا کہ دوسری شادی کی تمہارے نانا نے تمہاری نانی سے کیسی اجازت مانگی تھی؟ تمہاری پہلے شاید تمہاری اماں نے تمہیں بتایا ہی ہوگا نا کہ دوسری تمہاری نانی تھی یا پہلے والی نانی تمہاری تھی، 18 تمہاری اماں کے بہن بھائی تھے، 2 تمہارے نانا نے شادیاں کی تھیں۔ تو یہ جو اتنی پرانی داستانیں تمہاری ماں سناتی ہیں سانپوں کی، اور سانپ نے دودھ پی لیا، یہ ہو گیا، اور سب جو ہے وہ سانپ انسان بن گیا، اور جنات ادھر سے آ گئے، بھوت ادھر سے آ گئے، تو یہ ساری داستانیں تو تمہیں تمہاری ماں سناتی ہے۔ تو کیا اس نے تمہارے نانا کی جو داستان ہے دوسری شادی کی وہ نہیں سنائی؟ تو تمہارے گھر میں تو کہ یہ چیز ہو چکی ہے نا، تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے شوہر جو ہیں وہ بیویوں سے اجازت مانگتے ہیں۔ اب جی عادت سے مجبور یہ خاتون صرف اور صرف چند ویوز کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسنل ٹائم جو اسپینڈ کرتی ہیں عورتیں، اور اس میں پھر ہسبینڈ کئی بار اپنی بیویوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بھلا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کہ وائف ہے وہ کیا کہتی ہے۔ تو اسی طرح اس بیچارے نے بھی کچھ بول دیا ہوگا، پتہ نہیں بولا ہے یا نہیں بولا۔ میں تو کہتی ہوں بھئی اس سے ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، ایک ہی اس کے جیب پہ بھاری ہے، اور یہ محترم جو ہے دوسری شادی کا نام لے کیسے سکتے ہیں؟ ایک پہلے تو بڑی مشکلوں سے منا کے لایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا شرائط منوا کے اگلی آئی ہے، تو اس کے بعد پھر تو دوسرے بیاہ رچانے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال جی یہ جو لڑکی ہے نا یہ بڑی تیز ہے، بڑی ہی شاطر دماغ کی یہ لڑکی ہے، اور بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے یہ۔ اب جی اس کی بڑی بہن سے میرے لاکھوں اختلافات ہیں، ہزاروں اختلافات ہیں نا، پر میں کہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کی اتنی سیانی ہے، وہ اپنے شوہر کی آج تک اس نے مذاق میں بھی تذلیل نہیں کی، اپنے شوہر کے خلاف اس نے آج تک مذاق میں بھی کوئی بات نہیں اس کے ساتھ کی۔ ابھی حال ہی میں اس کے گھر جب پانی آیا تو اس نے دبے لفظوں اپنے میکے والوں کو بھی سنایا، اور کھلا اپنے سسرال والوں کو بھی سنایا کہ بھئی ہمیں حصہ نہیں ملا۔ وہیں پہ اس نے اپنے شوہر کی تعریف بھی کی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا شوہر کوئی اتنا پیسہ نہیں کماتا، وہ پتہ نہیں کوئی اس کی جاب ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ معمولی سی ماڑی سی اس کی جاب ہے، کوئی اتنی خاص اس کی جاب نہیں ہے جہاں سے وہ اتنا ارن کر سکے کہ وہ ایک گھر اپنے بچوں کے لیے بنا سکے۔ لیکن اس نے کیا ٹائٹل لگایا کہ ہم وہ نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارے بڑوں نے کیا، ہمارے ماں باپ نے کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا کہ اس نے ماں باپ کو تو دبے لفظوں اس نے سنایا ماں باپ کو بھی کہ حصہ تو ظاہری بات ہے، اگر آپ حصے کی بات کرتے ہو تو حصہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، لڑکی کا سسرال کی طرف سے بھی ہوتا ہے شوہر کا حصہ، اور بیٹی کا بھی ہوتا ہے میکے والوں کی طرف سے حصہ۔ تو حصے کی تو بات کی جائے تو آپ پھر دونوں کی طرف سے مانگتی نا، لیکن جی اپنے میکے والوں کو تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جی اپنے سسرال والوں کو اس نے کھری سنا دی، لیکن سنائی اندر دبے لفظوں میں ماں کو بھی تھی، باپ کو بھی تھی کہ اگر میرے سسرال والے مجھے حصہ نہیں دے رہے تو آپ تو میرا حصہ دینا، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا موٹا آشیانہ بناؤں۔ میرے گھر میں پانی آ گیا، میرے گھر میں ہم غیر محفوظ ہیں، اور اس نے اچھی خاصی سنائی، اور اس سارے جو معاملات ہوئے اس میں اس نے اپنے شوہر کو ہیرو بنا کے پیش کیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں اور میرا شوہر جو ہے بڑی محنت کر رہے ہیں
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گھر بنا لیں تاکہ ہم وہ غلطی نہ کریں جو ہمارے بڑے بزرگوں نے کی۔ حالانکہ کوئی بھی مطلب ماں باپ ہوتے، یہ ماں باپ ہے نا، یہ ماں باپ ہوتے ہوئے کسی اور ماں باپ کی محبت پہ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو کا حق نہیں مارتے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سواری اور اچھا ایک گھر اور ان کو ضرورت کی سہولیات جو ہیں ان کو فراہم کریں۔ لیکن رزق اللہ کی تقسیم ہے، ہر کسی کی قسمت میں مطلب بہت زیادہ رزق نہیں لکھا ہوتا۔ تو ان کے ماں باپ نے ان کو ایک محفوظ چھت دی، یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو روڈ پہ چھوڑ دیا، لیکن جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود بھی زہریلی مکھی نے اپنے سسرال والوں کو خوب برا بھلا کہا، خوب بدنام کیا، جس کے بعد ان کا سسر جو ہے وہ اپنی پوتی کی برتھ ڈے بھی انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، حالانکہ وہ ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ اب یہ بیمار ہوئی تو اس کو پوچھنے بھی نہیں آئی ان کی ساس، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ماں باپ کی محبت میں انگلی اٹھاؤ گے تو دل بہت ٹوٹتا ہے، ماں باپ کا بہت دکھتا ہے دل۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن دوسری طرف یہ جو باورچن کی چھوٹی بیٹی ہے، یہ تو میں کہتی ہوں بڑی تو اس کو نہیں پہنچ سکتی، بڑی اس کے لیول کی نہیں ہے۔ یہ اتنی تیز عورت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو بدنام کر دیا چند ویوز کے لیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کی مجھ سے اجازت، مطلب کی تو مذاق میں ہے نا بات، لیکن کبھی کبھی مذاق بھی آپ کو بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ کئی بار آپ مذاق میں ہی ایسی بات کر دیتے ہو کہ بعد میں آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی تو تم نئی نئی آئی ہو ناراضی ہو کہ ابھی تو تمہارا کہتے ہیں نا شادی کے بعد کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی آپس میں شروع میں صحیح بنی نہیں ہے، شروع میں یہ ایک دوسرے کو سمجھے نہیں ہیں، شوہر بیوی اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو مطلب کہ نہیں بن پا رہی تھی ان کی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ان کی ویڈیوز میں ہمیشہ ہی کہ میرے شوہر جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب موڈی ہے، یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا کہ سائیکو ہے، بیٹھا بیٹھا پاگل ہو جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا تھپڑ مارنے لگ جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، باہر گھومنا پھرنا اس کو پسند نہیں ہے، بور ہے، خوش نہیں رہتا، میں باتیں کرتی رہتی ہوں، میرے ساتھ بولتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ اللہ اللہ کر کے ٹھیک ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور تمہاری ایک مطلب جو جنات کی وجہ سے ناراضگی تھی یا جو بھی تھی، حالانکہ جن تو وہ یہی تھا، وہ یہی جن تھا جو تمہیں اب اچھا لگنے لگا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہیپی میرڈ لائف گزاری اور اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں نا یہ بہت خراب ہیں۔ تو اللہ اللہ کر کے تم گھر آئی ہو، اور جس جن سے تم بھاگی تھی، اس جن کے ساتھ تمہارا دل لگ گیا ہے، اور جس کے بارے میں تم کہتی تھی صبح صبح اٹھا دیتا ہے، آج کل وہ اس کے لیے تمہیں اٹھنا اچھا لگنے لگا ہے، اور اس نے جو تمہیں وہ ایک چھوٹے بچوں کو کہہ کے جاتے ہیں نا لوگ کہ بیٹا یہ کام کر لینا پھر میں تمہیں باہر گھمانے لے جاؤں گا، تمہیں نا ہوم ورک کر لینا ہے، سارے کام کر لینا۔ تو اس کا شوہر بھی اس کی نیچر کو اب سمجھ چکا ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ وارہ گردی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر میں نے گھر بسانا ہے تو میں نے اس کی یہ ڈیمانڈ تو ماننی ہوگی کہ یہ اس کو روزانہ ڈیلی مجھے گھمانے لے کے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دوسرے کی انہوں نے مان لی، کچھ اس نے منوائی، کچھ اس نے مانی، اس نے بھی مان لی کہ میں تمہیں باہر لے جاؤں گا، اس نے مان لی کہ ٹھیک ہے میری امی تمہارے گھر نہیں آئے گی، میری ساس میری ویڈیو میں نہیں آئے گی، اور اسی طرح ان کی ماں بھی جو ہے یعنی کہ ان کے شوہر کی جو اماں ہے وہ بھی ان کے سسرال نہیں جائے گی، یعنی کہ ان کی بیوی کے مائکے۔ تو یوں یہ صلح ہو گئی، اللہ اللہ کر کے گھر بن گیا، اللہ اللہ کر کے تم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، تم لوگ ایک ہیپی میرڈ لائف کی طرف جا رہے ہو، اور وہیں پہ تم نے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک شرلی چھوڑ دی، ایک تیلی لگا دی۔ مطلب کہ یار تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بات کا میرے ہسبینڈ کو برا لگ گیا یا کسی کو بھی، تو مطلب اچھا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ایک کہتے ہیں نا پرائیویٹ بات ہے، یہ تم نے ایک اپنے شوہر کی پرائیویٹ بات لیک کی ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہے تو یہ تو تم لوگوں کی پرسنل باتیں تھی نا، تم لوگوں نے پرسنل باتیں لیک کر دی سوشل میڈیا پہ کہ ہنسی مذاق میں اس نے تم سے کہہ دیا کہ دوسری شادی کی اجازت کیسے لی جاتی ہے۔ تو تمہیں تو پتہ ہوگا نا، تمہارے نانا جان کی تو 2 شادیاں ہوئی ہیں نا، بہرحال۔ تو یہ جناب علی جی اس بات کو اس نے سوشل میڈیا پہ اپنی کہتے ہیں نا اپنا کانٹینٹ بنا لیا۔ اب تم لوگ اس طرح کا کانٹینٹ بناؤ گے ہیں؟ اب جی بات کیا کرتی ہے، ویڈیو دیکھی، اب ان کے چینل نا ویڈیوز ڈرامہ فلموں نہیں چلانے ہیں اور کامنٹس نہیں چلانے ہیں، اور کامنٹس میں بحث کرنے والوں نہیں چلانے ہیں، کیونکہ ان کو خود کچھ نہیں پتہ کہ ہم یوٹیوبر ہیں، ہم یوٹیوب سے لاکھوں کما رہے ہیں، اور ہم نے اپنا ایک ٹاپک لانا ہے، ہم نے ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، اور ہمارا ٹاپک ایک اچھا ہو تاکہ ہماری ویڈیوز پہ جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھ کے ہماری ویڈیوز سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔
تو فائدہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا، لیکن فتنے ضرور یہ پھیلا رہی ہے۔ اب اس نے تو شوشہ چھوڑ دیا، نیچے پھر کامنٹس میں جو بحث ہو رہی ہے، ایک کہتی ہے جی اجازت لینی چاہیے، دوسری کہتی ہے نہیں لینی چاہیے، یہ وہ، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی تم لوگوں کو بدھو بنا رہی ہے، وہ بدھو بنا کے پتلی گلی سے نکل جاتی ہے اور تم لوگ نیچے بحث کرتے رہ جاتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ معاملات ہیں جی۔ اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ماں کی مجھے کاپی لگتی ہے، وہ بھی اپنی عادت سے جیسے باز نہیں آتی، یہ بھی میں نے کہا تھا نا یہ باز نہیں آئے گی، یہ کوئی نہ کوئی شوشت چھوڑے گی یار ویڈیو میں، کیونکہ اب یہ میکے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی، سسرال والوں کو، تو اب کچھ اس طرح کی یہ باتیں کریں گی جیسے اب آپ سن رہے ہوں، کبھی یہ ویڈیو میں یہ ہو رہا ہے، کبھی جی یوٹیوب پہ یہ ہو رہا ہے، کبھی جی فلانے نے یہ کہہ دیا، تو کبھی جی پریگننسی ہے پھر سے خوشخبری، تو نہایت ہی چیپ اور گھٹیا یہ کام ہو رہے ہیں جی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ان کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اور اب یہ اللہ اللہ کر کے اس کا شوہر جو ہے تھوڑا اس کو سمجھنے لگا ہے، اور اب یہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کو اپنے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب آپ کی بیوی جب آپ کی پرائیویٹ باتیں لیک کرے گی سوشل میڈیا پہ تو کیا آپ کو وہ پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ اس کو تو برا لگے گا نا کہ بھئی آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہو، کہ میں تو ایک شریف بندہ ہوں، اور ویسے بھی تمہارے شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی، وہ صرف تمہارا پیٹ پال لے، کیونکہ ڈیلی کی جو تمہاری آؤٹ ڈور ایٹنگ ہوتی ہے، صرف آئس کریم کھائیں تو 1000 کا نوٹ لگتا ہے، تو ڈیلی کا 1000 کر لیں تو 30,000 تو یہ بنتا ہے، تو تمہارے شوہر کی آدھی تنخواہ تو تمہاری آئس کریم میں چلی جائے گی، اور اس کے اوپر اگر تم ویسے تم جو کھاتی پیتی ہو وہ کھاؤ، تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک بل، 2 بندے جائیں باہر تھوڑا بہت کھا لیں تو 3000 4000 کا بل بن جاتا ہے، تو تمہارے شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے؟ اور تم جیسی عورتیں جن کی بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ تو میرے خیال خوابوں میں بھی نہیں سوچیں گے دوسری شادی کرنے کا، تو عجیب بات ہے کہ اتنی ہمت اس نے کر لی کہ دوسری شادی کا اس نے نام لے لیا میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ بات؟ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ بھائی یہ دیکھنے میں جو اتنا شریف ہے، جس سے باورچن آنٹی کی بیٹی قابو نہیں ہو رہی ہیں، کتنے مہینے وہ اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہی، اس کو نہ کچھ چنے چبوائے اس نے، اور پھر کہیں جا کے وہ آئی ہے، تو اب وہ دوسری شادی کا جو ہے خواہش مند ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، بھی کتنی، اللہ حافظ۔